نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سب کے سننے بیٹھنے کو قبول فرمائے. معراج النبی تحقیق سے نہیں تصدیق سے تعلق رکھتی ہے. ویسے سبحان اللہ بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن سمجھ کر بولیے تو اور مزہ ہے. سبحان اللہ تو اس سے ماشاءاللہ عبادت ہے. معراج النبی تحقیق سے نہیں تصدیق سے تعلق رکھتی ہے. یہ ہے ابھی کی گفتگو کا انفرادی طور پر خلاصہ. تحقیق کا تعلق جو ہے جہالت والی فکر ہے، ابو جہلی فکر ہے، اور تصدیق کا تعلق صدیق اکبر کی فکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کو عقیدت کے نام سے نہیں سنیے گا، ایک دم ایک بات بڑی توجہ سے سنیے گا اور حدیث اپنے سے آپ اخذ کرتے رہیں. سورہ بنی اسرائیل میں کل 111 آیتیں ہیں، جس میں پہلی آیت کریمہ تسبیح سے شروع ہوتی ہے اور لاسٹ کی آیت کریمہ تکبیر سے شروع ختم ہوتی ہے. لاسٹ کی آیت کریمہ تکبیر پر ہوتی ہے. یعنی دونوں کا تعلق توحید سے اور توحید کا تعلق تصدیق سے. خدا کو تحقیق سے مانے ہو یا تصدیق سے مانے، اللہ اور اس کے رسول کو قلبی تصدیق کے ساتھ آپ نے فالو کیا ہے، اسی کا نام ایمان ہے. عنوان معراج تسبیح خدا سے شروع ہے اور اختتام معراج تکبیر خدا پر ہے. یہ دونوں کا تعلق جب توحید سے ہے تو اب یہ دنیا میں یہ سوشلزم جو فکر رکھتے ہیں، صبح سے لے کے ابھی تک، حالانکہ میں نے اپنا موبائل بھی بند کر دیا لیکن کھولتا ہوں تو اللہ بچائے. خیر، پیارے نبی سے جتنی بھی ریلیٹڈ چیز ہو اس میں تحقیق نہ کرو، سب سے پہلے تصدیق کرو. عظمت کی چیز ہو، شان کی چیز ہو تو تصدیق کرو. معراج آپ نے یا مخلوق نے، صحابہ نے، نبیوں نے، عظیم کوالٹی خلق کی کسی نے نہیں کرائی ہے، خدا نے کرائی ہے. رسول پاک کی جو معراج کا تعلق ہے یہ اللہ کے کرانے سے تعلق ہے، معراج کے ہونے سے تعلق نہیں. جملے پہ غور کریں. پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب، اپنے بندے کو لے گئی، نہ خود سے گئے ہیں مصطفیٰ، توجہ دینا، اور نہ خلق اور مخلوق میں سے کوئی شخص لے گیا، خود رب العالمین اس عنوان معراج کو اپنی ذات کی طرف منسوب کر رہا. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اس سیر کو، اس سفر کو
اللہ پاک اپنی طرف منسوب کرے اور امت 1400 برس کے بعد سے لے کر آج تک 27 کو ہوا ہے کیا، رمضان کو ہوا ہے کیا، 22 کو ہوا ہے کیا، 12 کو ہوا ہے کیا، ارے کبھی بھی تیرے پاس کوئی مسئلہ متحقق ہو جائے مناؤ نہ اسی دن، خالی کرتے ہی رہو گے کہ یہ 12 کو ہے یا 22 کو ہے۔ آج بھی آپ دیکھیے منصف میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ 27 کو، روایتیں مختلف ہیں، روایتوں کے دل دادو، درایتوں سے کام لو۔ عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوان سے تمہیں اسی لیے ممتاز کیا ہے کہ شان الوہیت اور شان رسالت کو عقل کی کسوٹی پر بھی تولو، ورنہ عقل کو آپ کو صرف دنیاوی طور پر یوز کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، اور حیوان سے ممتاز اس لیے نہیں کیا کہ عقل کو خط فاصل رکھا اور جس میں چاہو یوز کرو، نہیں، شان الوہیت اور شان رسالت کے لیے عقل کو یوز کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ کو کھل کر بات سمجھ میں آ گئی، یہ بات ضعیف ہے، یہ بات بہت تکلیف اب ہوتی ہے، اتنا عام ہونے کے باوجود اپنے کلمے کی بات، اپنے کلمے اور کس کی بنیاد پر، آپ بھی پرسنل اعتبار سے نہیں آپ نگلیکٹ کر رہے ہو، یہ حضرت عائشہ کی حدیث ضعیف ہے، وہ یہ کہتے ایسا کہتے ویسا کہتے، یہ کہتے والی دنیا تو عجیب ہی ہے، اللہ بچائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مخلوق میں، نوٹ کرنا آپ جملہ، مخلوق میں کمالات کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، نوٹ کرنا، خالق کی بات نہیں، بعد از خدا، خدا کے بعد خلق میں کمالات اور ارتفاعیت اور عظمت، علویت، شان، رتبت، رفعت، مکانیت، مکانت، جتنی بھی بلندی کی کوالٹی ہو سکتی ہے، اللہ پاک نے ساری کوالٹی کو آپ کے نبی میں رکھ دیا۔ جملے پہ غور کریں، میں نے کہا آپ کے نبی میں رکھا ہے، ارے اس لیے تو بولو کہ اس کی نسبت آپ کے ایمان کی طرف ہو رہی ہے، اس لیے تو کم سے کم قدر کرو۔ کوئی ایسا ارتفاعی علو، ارتفاعی پہلو نہیں ہے، بلندی کا پہلو نہیں ہے جو آپ کے نبی میں نہ ہو، اور نبی کے اندر یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نقص کا پہلو، یعنی جو کچھ بھی آپ اگر کہو گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بہت گردش کرتا، اللہ کو نہیں دیکھا، میں ایک ایمانیات اور تصدیقیات، پہلے آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے، نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، خواب میں ہوا، اس میں جسمانی ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، تو جو بھی پہلو آپ بیان کرو گے، اگر نہیں کا پہلو آ گیا مصطفیٰ کے اندر تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ نبی انکمپلیٹ ہے، نبی کے اندر انکمپلیٹ پہلو بھی ہے۔ کمپلیٹ پہلو کیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے کمالات کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سب ایک ذات کے اندر، محمد رسول اللہ کے اندر ہو، تب جا کر سمجھ میں آئے کہ یہ نبیوں سے بھی اعلیٰ ہے، رسولوں سے بھی اعلیٰ ہے، تب سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ ساری کوالٹی جتنی بھی عظمت والی ہے وہ رسولوں کی کوالٹی، نبیوں کی کوالٹی، آدم سے لے کے عیسیٰ تک، صدیقوں کی کوالٹی الگ کرو، غوث کی کوالٹی، سب کو الگ کرو، جتنی بھی رتبت اور مرتبت کی کوالٹی سب کو الگ کرو، اور یہ سب کے نبی ہیں تو اس کا مطلب سب سے اعلیٰ ان میں ہونا چاہیے، سب سے اعلیٰ اور رفعت پہلو ہونا چاہیے۔ اب اگر ایک بھی نقص کا پہلو نظر آ گیا تو لازم یہ آئے گا کہ رب العالمین نے کمپلیٹ نبوت اور کمپلیٹ رسالت کے ساتھ نبی کو نہیں بھیجا ہے، یہ لازم آئے۔ اور یاد رکھے گا، آیت کریمہ کی تلاوت کی انہوں نے ایک بڑا عمدہ نقطہ ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جو آیت کریمہ نوٹ کیجیے گا، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو یہ بھیجنے کا جو تعلق ہے نا، جملے پہ غور کرنا، یہ نہیں فرمایا ہم نے آپ کو عالمین کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقناک الا رحمۃ للعالمین نہیں کہا، وما خلقناک یعنی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین مخلوق بنایا ہے، عالمین کے لیے رحمت خلق کے اعتبار سے بنایا نہیں، آپ کی وصف رسالت یعنی آپ رحمت ہے رسول کے اعتبار سے۔ تو آپ بتاؤ امتیوں، قیامت تک رسول کا ترانہ پڑھنے والی جماعتیں، پڑھنے والی کوالٹیاں، پڑھنے والے، قیامت تک، حشر تک، جنت تک رسول کا کلمہ جب پڑھا جائے گا تو وصف رسالت کے ساتھ جب سارے جہان کے لیے یہ رحمت ہے تو لازم یہ آیا کہ کوئی بھی ایسا مومن ہی نہ ہو جو رحمت والے رسول کے اندر نقص نکالے، کرم والے رسول کے اندر نقص نکالے، اس لیے کہ رحم اور کرم بتاتا ہے کہ ہم غلامی کریں ان کی، ہم ان کی بارگاہ میں جھکیں، اس لیے کہ رب نے کہا ہے یہ رسول ہے جو تیرے لیے رحمت ہے، یہ رسول ہے جو تیرے لیے رحمت ہے، یہ مخلوق ہے تیرے لیے رحمت نہیں ہے۔ یہیں سے 63 سال کی زندگی کا پہلو بھی ختم کرو کہ
نبی 63 سال کے بعد جو ہے اب وہاں جا کر کے آپ وہاں پر الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ کہہ سکتے ہیں. ہمارے بھائی لوگ بول رہے تھے نہیں یہ سب نہیں. آپ تلاشو، رفعت تلاشو، عظمت تلاشو. معراج کا جو عنوان ہے یہ تحقیق سے تعلق نہیں تصدیق سے تعلق. جملے پہ غور کرو. معراج کا عنوان تحقیق سے نہیں تصدیق سے تعلق رکھتا ہے. اور ابھی میں نے کہہ دیا ہے تحقیق کس نے؟ تحقیق کروانا اور کرنا یہ ابو جہلی فکر ہے. ابو جہل کے پاس نبی پاک تشریف لائے، اعلان کیا ایسا ہوا ایسا ہوا. کیا کیا ابو جہل نے؟ پہلے تھوڑی دیر دماغی تحقیق کیا اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا ابو بکر دیکھو نا ایسا ہے ویسا. یہ تحقیقی جملے ایسا ویسا محمد بول رہے ہیں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ ایسی عقل میں آ سکتی کیا؟ اب تم ہی بتاؤ اپنی تحقیق سے. تو ابو بکر صدیق کام ہی میں مشغول تھے. بے چوں چرا کہے نبی کہہ رہے ہیں تو بالکل سچ ہے. نبی کہہ رہے ہیں تو سچ ہے. کیا مطلب ہوا کہ معراج کا عنوان تصدیق سے تعلق رکھتا ہے. تصدیق کرو گے صدیق اکبر کے گروہ میں آ جاؤ گے. تحقیق کی دنیا میں جاؤ گے تو ابو جہلی گروہ میں چلے گئے. آپ اس کو سمجھیے. ابن کثیر کی ایک روایت بڑی اچھی ملی ہے، درود شریف پڑھیے پہلے. اور غصانہ نہیں، بات یہاں آپ کے بھی نبی کی ہو رہی ہے. اس میں غصانہ نہیں، اپنے باپ کی تعریف نہیں ہو رہی، اپنی ذات کی تعریف نہیں ہو رہی، آپ کے ایمان کی تعریف. سو گے تو خدا کی قسم گنبد خضرا آئے گا، تاج محل نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے نبی کی تعریف. مچھلی نہیں، نبی کا دربار آئے گا آپ کے پاس الحمدللہ. کیونکہ نبی کی تعریف میں جو سوتا ہے. سنو مصطفیٰ کہتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل بیدار ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کب امت کو پیش کرو؟ معراج خواب میں ہوا. ارے نبی سوئے ہی نہیں، سونا تو آنکھ کو بولتے ہیں. اور نبی کہتے ہیں ینام قلبی لا تنام عینائے، میری آنکھیں نہیں سوتی ہے. میرا دل نہیں سوتا، میرا دل بیدار رہتا، میری آنکھیں سوتی. سمجھ رہے نا؟ دل بیدار رہتا ہے. اور عظمت و فضیلت کا مرکز دل ہے. عظمت و فضیلت کا مرکز دل ہے. خدا کا بھی یہ منشا ہے کہ اللہ رسول پاک کو چاہتا ہے کہ آپ پر فضل کنٹینیوٹی کے ساتھ رہے. کنٹینیوٹی کے ساتھ رہے. ایک لمحے کے لیے بھی سو جائیں گے تو فضل کس کے اوپر رکھوں گا؟ اس لیے آپ کے دل کو بیدار رکھوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہنا یہ ہے کہ تصدیق کرو. تصدیق بولے تو دل سے سچا ماننا. سچا ماننا صرف نہیں، دل سے سچا ماننا. اور دل سے سچا ماننے کا پہلو یہ ہے کہ کھوجنا نہیں. ابن کثیر کے بارے میں بول رہا تھا میں، آپ ہی بتائیے ایک دم دل پر ہاتھ دھر کے بتائیے کہ معراج تحفہ معراج پورے ورق کو کالا کیا گیا ہے، منصف کی پورا انصاف کیا گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بات صحیح نہیں ہے، لیکن بھائی وقت کا تقاضا بھی ہوتا ہے. ایک بیمار کو آپ بریانی زبردستی کھلاؤ گے اور کہو گے اتنا اچھا کھلاؤ پھر بھی نہیں کھا رہے، نہیں، نیند آتی ہے. وقت کا تقاضا دیکھو. آج امت کے اندر ارے خطیب مشرق ڈاکٹر اقبال نے بڑے اچھے پہلو میں بتا دیا ہے یہودیوں کی سب سے بڑی چال ہے تمہارے دل سے نبی کی محبت کو نکال دیں. نماز نکالنا نہیں ہے، حج نکالنا نہیں ہے، زکات نکالنا نہیں ہے، نبی کی ذاتی محبت کو نکالنا. یہ سب سے بڑی چال ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے رسول پاک کو بھی باخبر کر دیا لن تنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے حبیب یہ یہودی اور نصرانی آپ کی ذات سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مذہب کو فالو نہ کر لیں. یہ ان کا ٹارگٹ ہے. ارے یہ نبی کو نہیں چھوڑے تو تم کو کیسے چھوڑیں گے؟ تم غلاموں کو کیسے چھوڑیں گے؟ تمہارے دلوں سے نبی کی ذات کی محبت نکالنا یہ ان کا ٹارگٹ ہے. تو تم بھی اپنا ٹارگٹ بنا لو، اپنے نبی کی ذات سے محبت کرنا. یہ ٹارگٹ بنا دو تم بھی. وہ نکالنے ٹارگٹ میں ہے، تم اپوزیشن ہونا تو اپوزیشن بن کر کے دکھاؤ، تم نہ نکالنا یہ ٹارگٹ بنا لو. الحمدللہ یہ ٹارگٹ ہے ہمارا کہ ہم نبی کی محبت ذاتی طور پر رکھتے ہیں، رکھیں گے. اور یہی اساس ہے، اصل ہے، یہی اساسہ ہے اور یہی اصل ہے. توجہ دیجیے گا. ابن کثیر کہتے ہیں بڑی اچھی نقطے کی بات ہے. رسول پاک جب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے تو آج کل ابھی جائیے ہر مسجد میں بیان ہو رہا ہوگا لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، لوگ یہ نہیں کرتے ہیں اور بڑے بڑے ڈیگا تک چڑھا رہے ہیں، بڑے بڑے وہ چڑھا رہے ہیں. میں یہ بولنا چاہتا ہوں ایک شخص ہے سامنے اور وہ شرابی ہے. اب اس کو میں کہوں تو شرابی ہے، تو شرابی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کو بھی پیش کر دے گا تو آپ بھی پی لو، آپ کو بھی پی لو. ارے اگر آپ کہیں کہ آپ بھی پیے
ٹھیک ہے تھوڑا اس کو ریلیکس ہونے دو. اب غائبانہ طور پر اصلاح کے طریقے دیکھیے گا. غائبانہ طور پر کیا فائدہ ہو؟ آپ سیب کھا لیتے, انگور کھا لیتے تو آپ کا جسمانی آپ کو طاقت ملتی, آپ کو انرجی ملتی. دیکھیے ان کو فارورڈ بول رہے ہیں, تو بالکل صحیح بات بول رہے ہیں, ہمارے پکش میں بول رہے ہیں, ہمارے موافق بول رہے ہیں. تو اصلاح کا یہ پہلو ہوتا ہے کہ اس کے دل میں پہلے گھر کیجیے. ارے ہم نماز اگر نہیں پڑھ رہے, آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو اب ہم کو بولے آپ نماز نہیں پڑھتے, آپ نماز نہیں پڑھتے. ارے پڑھنے کے تو تدبیر بتاؤ, پڑھنے کا طریقہ بتاؤ. پڑھنے کا نہیں, لیکن نہیں, رسول اللہ معراج سے نماز کا تحفہ لائے, معراج مومنوں کی معراج ہے, یہ سب ہے, یہ سب ہے, سب بس اتنے پورے خرافات امت کا بیان کر کے وہ مالینا الا البلاغ سو جائیں گے جا کے, اور کل کے دن کہیں گے رات کو جاگنا حرام ہے. بتائیے, رات کو جاگنا حرام ہے, رات جاگنا نہیں کرتے. اب یہ سب خالی برائیاں پیش کرو گے. یاد رکھنا, برائیاں پیش کرنے کا تعلق بعد میں ہے, پہلے امر بالمعروف ہے, پھر نہیں انیل منکر. امر بالمعروف پہلے ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف, پھر ہے وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو اس لیے کہ امر بالمعروف کا پہلا راؤنڈ ہے تیرا, اور سیکنڈ راؤنڈ ہے برائیوں سے روکنا. تو پہلے بھلائی کا تو حکم دو. ذات محمد کو امت پہچان ہی نہیں رہی ہے, محمد سے وہ محبت پہچان ہی نہیں رہی ہے, اور لائی ہوئی باتوں کو, ارے یہ تو منافقت ہے. سورہ النساء آیت نمبر 62 میں آپ دیکھو, اللہ سبحانہ نے مصطفیٰ کو باخبر کر دیا ہے. اے حبیب سنو, ایک ایسا گروہ ہوگا, توجہ دیجیے گا, ایک ایسا گروہ ہوگا کہ ان گروہ کو آپ ان گروہ کو بلاؤ گے خدا کے کلام کی طرف, خدا کے احکام کی طرف, خدا کے فرامین کی طرف, تو وہ جوک در جوک آئیں گے. لیکن بلاؤ گے اپنی ذات کی طرف تو وہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اے حبیب مکرم, لوگوں کو احکام اور رسول دونوں کی طرف بلاؤ گے تو سنو, ان کا مشن یہ ہوگا کہ وہ آپ کو چھوڑ کر کے احکام کی طرف جائیں گے. آپ 1 گھنٹہ تک کٹوں پر بیٹھ کر کے گپ شپ کریں گے, یہ نہیں کرنا کہتے, وہ نہیں کرنا کہتے, یہ نہیں کرنا, اور آزان جیسے ہوئی چلو نماز کو, چلو نماز کو. ارے اللہ کے نیک بندے, کاش اتنے دیر میں جنہوں نے نماز لایا تھا ان کی محبت ڈال دیتے, تو جس نبی نے کہا نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے خدا کی, نماز کے لیے اب جو دوڑتے ہوئے جاؤ گے تو وہ اللہ اکبر کہے گا اور تصور مصطفیٰ رکھے گا, خیال مصطفیٰ رکھے گا کہ میرا آقا میری نماز سے راضی ہے یا نہیں, میں اس کے بارے میں سوچوں گا, میں اس کے بارے میں تدبیر کروں گا. لیکن نہیں, آج امت کا طبقہ اسی لیے گمراہی, اور اسی لیے یاد رکھنا, کبھی بھی اعمال و احکام اور فرامین کو جب رب نے بیس نہیں رکھا تو بندے کہیں کو بیس رکھتے. احکام, فرامین اور اعمال کو رب نے بیس نہیں رکھا, بندے کیوں بیس رکھ رہے؟ یاد رکھیے, کامیابی کا راز, عروج کا راز, معراج کا راز, ترقی کا راز آپ کے نبی ہے, آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ابن کثیر کی بات آ رہی تھی, تفسیر ابن کثیر, ابن تیمیہ کے یہ شاگرد ہیں. اب کیسے ہیں وہ جانتے ہیں, انتقال کر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا حساب کیسے لے رہا ہو. ابن کثیر ہیں جو فالو کرتے ہیں بہت سارے لوگ. ہم تو بھائی تصدیق کی دنیا میں رہتے ہیں, الحمدللہ تحقیق کی دنیا ہمارے پاس ہے, لیکن اس تحقیق کو بھی ہم تصدیق کے آئینے میں دیکھتے ہیں. توجہ دیجیے گا, اور آپ خبردار, آپ مطلب حروف تہجی کے ہجے نہیں آتے ہیں, اور آپ یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث حسن ہے, اب حدیث کی کوالٹی ابھی بتا رہا ہوں میں. ابن کثیر کہتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی, تو اوپر جانے سے پہلے سارے انبیاء کرام تشریف فرما ہیں, سارے انبیاء کرام تشریف فرما ہیں. اب ایک دم توجہ سے سنیے گا, خاص طور سے نوجوان طبقہ, بزرگوں سے اب کوئی ڈر نہیں ہے, یہ تو تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, یہ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو آباد رکھے. اس لیے یہ نسلوں جب بات عقل اور نقل دونوں سے سمجھ میں آ جائے تو دی اینڈ کر دو, اب نہیں آگے پیچھے رہنا اور ایسا کرتے ویسا کرتے اور ختم, یہ سب باتیں نہیں. اگر دیکھیے کہ ہاں ہماری سمجھی ہوئی بات میں مزید اضافہ آ رہا ہے اور رونق آ رہی ہے تو الحمدللہ, اور نہیں تو فوراً ڈیلیٹ کرو, اس کو فوراً فارمیٹ کرو, وہ وائرس ہے, اس کو ختم کرو ایک دم بالکل. توجہ دیجیے, تو ابن کثیر کہتے ہیں یہ بتائیے, ہاں بتا رہا ہے تفسیر پہ ہاتھ کر کے بتائیے, نماز فرض ہوئی, ہر مسجد میں اس کا اعلان بیان ہو رہا ہو, فرض ہوئی نا, لیکن نماز کب فرض ہوئی؟ جب اوپر گئے اللہ کے رسول, تب نا اوپر گئے تب نا فرض ہوئی. دنیا میں تمہیں پہلے آسمان, سیکنڈ آسمان, تھرڈ آسمان, 7ویں آسمان,
تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. بخاری شریف کا 2 انڈیا کے نسخے میں اتنے لمبے لمبے پیجاں ہیں، 2 صفحات پر 2 پیجوں پر اتنی لمبی حدیث حضرت انس کی ہے. آسمان اول پہ گئے، آسمان ثانی پر گئے، آسمان دوم پر گئے، ان سے ملے، یا اللہ ابھی راستے میں موسیٰ سے ملے، اور پھر بیت المقدس میں موسیٰ پیچھے ہیں، پھر جا رہے ہیں تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ ہیں. ارے کتنے موسیٰ ہیں، ارے محمد الرسول اللہ میں لفظ نکالنے والوں موسیٰ کی عظمت کو تو دیکھو. اور یہ عظمت بھی موسیٰ اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں، خدا کی عطا ہے. کیسی توحید ہے کہ جو خدا اس دنیا میں بھی ایک عام محمد کے مقابلے میں بول رہا ہوں، ایک عام نبی کو یہ پوزیشن کے ساتھ دکھا رہا ہے. کثیب احمر کے پاس مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے قریب جو ہے کثیب احمر ہے، بیت المقدس سے پہلے حضرت موسیٰ کو دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب مصطفیٰ مصلی امامت پر جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ پیچھے بھی ہے، اور جب چھٹے آسمان پہ جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں موسیٰ یہاں بھی. کہاں ہے؟ تم کہتے ہو ارے سلام پڑھتے ہو محمد کہاں سے آئیں گے؟ آنکھ پیدا کر توحیدی، آنکھ پیدا کر تصدیقی، خدا کی قسم نظر آ جائیں گے محمد. نظریں بدلے گی تب نظارے بدلیں گے. تم نظریں بدلو اپنی اور تصدیقی نظر لاؤ. تمہیں کیا ہر لمحے حیات میں تیرا نبی تمہارے ساتھ نظر آئے گا. نظریں ویسی پیدا کرو. اور اس میں یہ میری اندھی عقیدت اور اندھے جذبے کا نام مت دینا. یہ ہے نا سچائی. کیا صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ راستے میں حضرت موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اور اب ابن کثیر کہتے ہیں سارے انبیاء کرام، اور یہ تو طے ہے قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ نے سارے انبیاء کرام کو عالم ارواح میں جمع فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، جس کو وعدہ بولتے، میثاق بولتے ہیں. قرآن پاک کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. اب یہ پوری لمبی آیت کریمہ ہے، میں ترجمہ کر دوں کہ سارے نبیوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آدم سے ایک دم انفرادی طور پر، نوٹ کیجئے گا ایسا بھی نہیں ہے کہ جیسے تیسے بول دیا، انفرادی طور پر آدم تم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر محمد آ گئے تم بھی ایمان لانا، اور اپنے امتیوں کو بھی ایمان لانے کی تلقین کرنا. یہ پہ غور کر رہے ہیں، منصب نبوت کا احترام بھی کر رہا ہے مولا. تم بھی ایمان لانا اور اپنی امت کو بھی کہنا کہ تم بھی ایمان لاؤ. دیکھا منصب نبوت کا احترام دیکھیے آپ. یعنی آدم کی نبوت کا بھی اعتراف ہے کہ تم نبی ہو، تم سلیکٹڈ ہو. ہم کہہ رہے ہیں لیکن تم سے کئی گنا اعلیٰ اور افضل محمد آ جائے تو تم بھی ایمان لانا اور اپنے غلاموں کو بھی، اپنی امتوں کو بھی کہنا. حضرت شیس آتے ہیں، آتے نوح آتے، ابراہیم آتے حضرت عیسیٰ تک، یہ سب آتے فردن سب سے اللہ پاک نے وعدہ لیا اور ارشاد فرمایا اقررتم اخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو، اور میں نے جو وعدہ لیا ہے اس کو تم نبھاؤ گے؟ سبوں نے کہا اقررنا. سن کر کے ہاں بڑی اچھی تقریر ہوئی. ارے نہیں، اس میں ایک اور تھوڑا بول دیتے تو اچھا تھا، یہ بھی بول دیتے تو اچھا تھا. اس کا نام تصدیق نہیں ہے. نوٹ کرنا، ماننا تو آل ان آل ماننا، نہیں ماننا تو آل ان آل نہیں ماننا. یہ آدھا کھڑا مت ہو، یہ آدھا کھڑا مت ہونا، بیچ والے مت ہونا. بڑی تکلیف ہوتی ہے. اللہ پاک نے جب وعدہ لیا سارے نبیوں سے، نبیوں نے کہا اقررنا. 2,01,24,000 کم و بیش انبیاء کرام سبوں نے کہا اقررنا، کہ مانا ہوا ہم نے اقرار کیا. تو اب اتنا ہی کافی تھا. اللہ کے سامنے اقرار جو پاور والا ہے، ریمونڈ والا ہے، ہر طرح سے پاور ہے نا اللہ کو. لیکن اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ قال، رب نے کہا فاشہدوا، تم لوگ بھی ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. آدم شیس پر ہو جاؤ، شیس نوح پر ہو جاؤ، یہ داؤد پر ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ. اور سنو، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تم سب کے ساتھ گواہوں میں سے ہو جاتا ہوں. یہ اللہ رسول پاک کی امامت کبریٰ، رسول پاک کی رسالت کبریٰ، رسول پاک کی رفعت کبریٰ علی سائر الانبیاء، سارے نبیوں اور رسولوں پر فوقیت کبریٰ میں رب گواہ ہے. رب گواہ ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے نبیوں میں سب سے بڑا فوقیت رکھنے والا محمد الرسول اللہ ہے. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، یہ گواہی ہوئی. اور ایسا لیا تھا آ جائیں گے تو آدم بھی انتظار کرتے رہے. آج ہم بولتے ہیں کہ بھائی انتظار کرتے ہیں، تھوڑا پیسہ جمع کرتے ہیں،
10 روپے 20 روپے. ابھی یہ میر عالم منڈی میں گیا تھا جلسے میں، تو وہاں کے سبزی والے 10 روپے رکھتے ہیں روزانہ، اور سال میں مطلب جلسہ عید میلاد النبی کرتے ہیں. خدا کی قسم اتنا مطلب دل سے لفظ نہیں نکلتا، دعا نکلتی ہے. کیسے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ نبی کا وقت آئے گا، ان کی نسبت والا موقع آئے گا تو اس میں خرچ کریں گے. تم کیا جانو یہ موقع دلوانا یہ اللہ پاک کی عظیم سنت ہے. نوٹ کرنا اللہ پاک نے کیا کہا، آ جائیں. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ نہیں آنے والے، محمد ان کے زمانے میں نہیں آنے والے ہیں، یہ سب جانتا ہے، لیکن انتظار محمد میں، سبحان اللہ، انتظار مصطفیٰ میں عمر کٹانا یہ خدا کی چاہت ہے پیارے. مصطفیٰ کا انتظار یہ خدا کی چاہت ہے. آدم بھی انتظار کرتے رہے، موسیٰ عیسیٰ سب انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے زمانے میں نہیں آئے دل ٹوٹا. رب نے کہا میں نے کہا ہے تیرا دل کیسے جوڑوں گا، دیکھ دنیا بھی دیکھ لے اور امت محمد یا تو خاص طور سے دیکھ لے کہ یہ امت وہ ہے جو سب پر فضیلت رکھتی ہے. اس لیے انہی کی امت میں وہ موقع دکھاؤں گا. مسجد حرام سے مسجد اقصی جب جاتے ہیں تو سارے انبیاء کرام کو رب اپنی قدرت کاملہ سے جمع فرماتا ہے، اور سارے نبیوں کو، نوٹ کرنا، سارے نبیوں کو موقع دیتا ہے کہ تم خطبہ پڑھو. واہ، خطبہ پڑھو. سارے نبیوں نے خطبہ پڑھا ہے. خطبہ اللہ کی توحید اور محمد پر ایمان لانے کا خطبہ. سبحان اللہ، محمد پر ایمان. ھذا تصدیق بالآیۃ المذکورہ فی سورۃ آل عمران. یہ تصدیق ہے اس آیت کریمہ کی جو سورہ آل عمران میں ہے، جو رب نے وعدہ لیا تھا کہ آئیں گے محمد تو ایمان لانا ہے، آئیں گے محمد تو سارے انبیاء کرام کو مقتدی بنا کر کے، مقتدائے اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنا کر کے. اب تو سمجھو یار وہ نبیوں کے امام ہے، وہ رسولوں کے امام ہے. تم کو چلنے پھرنے نہیں آتا، نام کا ڈیفینیشن نہیں آتا، بیوی جھگڑا کرتی ہے، گھر میں ماحول خراب ہے، بیٹے میں عجیب کوالٹی ہے، 4 بیٹے ہیں تو 4 جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے گھر میں ایک بھی حصے صحیح نہیں ہے. ارے وہ نبیاں جو اللہ کے منتخب ہے، جو ان کی ذات بھی اچھی، ان کی بات بھی اچھی، ان کا گراؤنڈ بھی اچھا، ماننے والے بھی اچھے، وہ سلیکٹڈ ہے. اور ایسے لوگوں کو مصطفیٰ کا غلام بنایا جا رہا ہے، محمد کا غلام بنایا جا رہا ہے. کم سے کم تم اتنا تو سوچو. ایک چھوٹی سی مثال لو، یہ کپڑے صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی بالکل خراب کپڑے والا ہو تو کیا سوچے گا وہ، ارے اس میں ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ٹچ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر حسرت ہو کہ بھائی کپڑا ہمارے پاس ایسا ہی ہے اور مصافحہ کرنے کی حسرت ہو تو کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح مصافحہ کر لیں. توجہ دے رہے ہیں. تو اعلیٰ سے ادنا لوگ جو ہوتے ہیں نسبت حاصل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اے امت محمدیہ، کسی بھی نبی سے کوئی بھی امت اعلیٰ اور افضل نہیں ہو سکتی، کوئی بھی امتی نبی سے اعلیٰ اور افضل نہیں ہو سکتی ہے. تو سوچو تم بھی امتی ہو، نبی نہیں ہو. امتی ہو تو اب سوچو جس نبی کو اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا، کیا دلیل تھی ان کے پاس کہ یہی محمد ہے جو منصب مسلح امامت پر. تحقیق کرنا چاہیے نہ، پہلے کتاب دیکھنا چاہیے، پہلے بخاری کو تلاشنا چاہیے، مسلم کو تلاشنا چاہیے، یہ ساری کتابوں کا پہلے ذخیرہ نکالنا چاہیے. لیکن وہ خود جانتے ہیں کہ رب نے ماننے کہا ہے، تحقیق کرنے نہیں کہا. ماننے کہا ہے، اور محمد جب مسلح امامت پر آ گئے ہیں تو اب ماننا ہے، تحقیق نہیں. تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے ہر سلیکٹڈ بندے کا کام ماننا. تو آپ سلیکٹڈ بندہ بننا چاہتے ہو، چاہے غلامی ہی کے اعتبار سے صحیح، تو ماننے والا جذبہ پیدا کرو، تصدیق والا جذبہ پیدا کرو. تو معراج کا عنوان یہ ماننے سے تعلق رکھتا ہے، تصدیق سے تعلق رکھتا ہے. تحقیق کی دنیا میں پلو، ہم روکتے نہیں ہیں، ہم کیوں روکیں؟ تحقیق حاصل کرو. تو ابن کثیر ایک عظیم نقطہ جو بیان کرتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں. تحقیق کے اعتبار سے پہلے تو مانتا ہوں میں الحمدللہ اپنے نبی کو. سینہ چیر کر دیکھو، ایک طرف خدا نظر آئے گا، دوسری طرف محمد نظر آئے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ شعر تو پڑھے ہی نہیں وہ بچے، اگر میرا سینہ دوبارہ کریں، یہ اسی میں تھے. خیر توجہ دیجیے گا. کہتے ہیں یہ بتائیے، ابھی ہر جگہ بیان ہو رہا ہوگا نماز کا تحفہ لائے، 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں بدل دیے، اللہ پاک نے کرم کیا، لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ بتائیے یہ رسول پاک نے جو یہ نماز پڑھائی ہے، یہ کون سی نماز تھی؟ لائی ہوئی نماز تھی
لائی ہوئی تو بول نہیں سکتے کیونکہ ابھی تو جانے والا مسئلہ ہے، ابھی تو جانے والا مسئلہ ہے. تو یہ پھر نماز کون سی پڑھا ہے؟ جملے پہ غور کر رہے ہیں. رسول پاک جو مسجد اقصی میں امامت کر رہے ہیں، تفسیر ساوی میں بھی ہے، تفسیر جلالین میں بھی ہے، لیکن ابن کثیر نے کہا اس لیے میں ایک نام لیا ہوں، بس اس کو نوٹ کیجئے گا. تو یہ جو نماز اسرا، نماز اسرا میں تھا یہی صرف، کیا کہنا ہے وہاں جو سنت کہتے ہو، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، عرب کے مہمان کے لیے تھے. نماز اسرا میں تھا یہی صرف. کیا ہے آگے کہ ہو آیا معنی اول آخر، اول اور آخر جتنے بھی سلیکٹڈ بندے آئے ہیں وہ سب اپنی آنکھ سے دیکھ لیں کہ تم سلطنت جو کر کے جا رہے ہو، یہ سلطنت در حقیقت یہ تمہاری سلطنت میرا پرتو ہے، میرا ذل ہے، میرا عکس ہے. اصلی سلطنت کرنے والا محمد ہے، اصلی سلطنت کرنے والا محمد ہے. کر کے چلے گئے تھے وہ سلطنت. اب ذرا غور کیجئے کہ یہ کون سی نماز پہ پڑھا رہے ہیں. ہم کچھ نہیں بولیں گے، اب آپ تحقیق تو آپ کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم کچھ نہیں، آپ تحقیق کیجئے، لیکن ضعیف نہیں کہیے گا، اس لیے کہ نماز پڑھائے ہیں مصطفیٰ، نماز پڑھائے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں ڈیگا وغیرہ چل رہے ہیں، نماز ہی کا مسئلہ ہے، اس لیے نماز میں تو تحقیق وغیرہ بہت کم کیا جا رہا ہے نا آج کل. خیر توجہ دیجئے، تو نماز پڑھائے، یہ نماز رفعت مصطفیٰ کی نماز تھی، یہ بلندی مصطفیٰ کی نماز تھی، امامت کبریٰ کی نماز تھی، عظمت مصطفیٰ کے اظہار کی نماز تھی. تم کیا جانو اس نماز میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے سورہ پڑھے تھے، کون کون سے سورہ پڑھے تھے. ابھی میں نے سیکنڈ سورہ کیا پڑھا، الم نشرح لک صدرک. ارے واہ. اب آپ بتائیے، ہم ترجمہ کر رہے ہیں، سنیے. الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ معراج کی رات میں حتیم میں سوئے ہوئے، حتیم سمجھ رہے ہیں نا، یہ جو پانی گرتا نا اوپر سے کعبہ کے اوپر سے، سمجھے سو نہیں سمجھے، جو نہیں سمجھے ہیں وہ بولیں. ہاں حج کرنے والے تو اللہ تعالیٰ بار بار بھیجے، جو نہیں کرے ہیں وہ سمجھو. یہ جو ہے کعبہ ایسے ہے نہیں، وہ جو گرتا نا جس کو میزاب رحمت بولتے ہیں، پرنالا، اوپر کا پانی جو ایسے گرتا، جو وہ پانی جہاں گرتا نا وہ ایسا ہے، اس طرح سے ہے، اسی کو بولتے ہیں حتیم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینٹ وغیرہ نہیں تھا، تو کعبہ مطلب یہ کہ رسول پاک نے اتنا ہی کیا، وہ بھی کعبہ میں داخل ہے، یعنی حتیم میں داخل ہو گئے تو کعبہ کے اندر داخل ہوئے. سرکار الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو عطا فرمائے. تو یہ حتیم آرام فرما رہے ہیں مصطفیٰ، حتیم میں رسول پاک حتیم میں آرام فرما رہے. اچانک کیا کہنا یار، خدا کی قسم غور تو کرو، کاہے کو ایسا بولتے ہو یار، یہ حدیث ضعیف ہے. یہ اپنے نبی کے لیے کرو نا ہماری تحقیق، کرو نا، زندگی کٹ جائے گی. کرو عوام کی تحقیق، کرو امام بخاری کی تحقیق، ان کے باپ کیسے تھے، ان کے دادا کیسے تھے. خود امام بخاری کی جو 7563 حدیثیں ہیں، ارے اس کو یاد کر لو نا پورا سندوں کے ساتھ، اس کی تحقیق کرو نا. نبی کی تحقیق نہ کرو، نبی کی تصدیق کرو، نبی کی تصدیق کرو. توجہ دیجیے گا، حضرت ابو بکر نبی پاک آرام فرما رہے ہیں، اب آرام فرما رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ اللہ پاک کی طرف سے حضرت جبرائیل کو یہ آرڈر ہوتا ہے، اے جبرائیل جاؤ، اور جملہ کیا ہے، وہ جملے کے ساتھ جاؤ، ان اللہ یشتاق الی لقائک. جملے پہ غور کی، ان اللہ یشتاق الی لقائک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کو یہ جملہ دیا مولا نے، اور جملہ دینے کے بعد اب کیسے آئے ہیں آپ ذرا سوچئے. اتنی طاقت ہے حضرت جبرائیل کو کہ ان کے ایک بازو کی طاقت پورے آسمان و زمین کو ڈھانپے ہوئے، ایک بازو کی طاقت، اور وہ پورے بازو کے ساتھ جبرائیل آئے ہوئے. کتنی طاقت ہوگی ان کی، آپ ذرا اندازہ لگائیے. آنے سے پہلے دروازہ جب بند دیکھتے ہیں تو حضرت جبرائیل کو 2 آرڈر تھا، لانا تو لانا، اب بند ہے، اب بند ہے، ادھر اللہ کا حکم ہے اور ادھر بند ہے، اب کیا کرنا. اب جاتا ہوں تو اللہ پوچھے گا لائے گا ایک نہیں، اور اگر کھولتا ہوں تو وارننگ دیا ہے، بے ادبی نہیں ہونا، خلل نہیں ہونا. آپ جانتے ہیں یہ، آپ اس کو عقیدت کا نام نہ دیجئے. سنیے بخاری کی حدیث پاک، حضرت عائشہ آرام فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں، جب سو جاتی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں کو بڑے دھیرے دھیرے کمرے میں رکھتے تھے
اور جب اچانک کوئی چیز آواز کر جاتی، حضرت عائشہ اٹھ جاتی اچانک، تو نبی پاک سے ادب سے عرض کرتی، ایسا کہیں کو آ رہے تھے آپ، اس طرح سے ایسا کہیں کو آ رہے تھے آپ؟ تو آپ نے فرمایا کہیں تجھے خلل نہ ہو جائے. یہ پریکٹیکل ہے، نوٹ کرنا، خلل نہ ہو جائے، خلل نہ ہو جائے. رسپیکٹ دیکھیے، عزت دیکھیے. تمام خلائق پر سب سے زیادہ رسپیکٹڈ ذات محمد رسول اللہ سید الملائکہ کو رب العالمین نے جب بھیجا، ایسے ہی شش و پنج میں تھے، حاطف غیبی آواز دیتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، جبرائیل پریشان مت ہو، اوپر سے چیر کر جاؤ، دروازہ کھٹکھٹانا نہیں، اوپر سے چیر کر جاؤ، کیونکہ تم نوری مخلوق ہو، نوری مخلوق، لطیف مخلوق ہو، جس میں کثافت ہوتی ہے، موٹاپنی ہوتی ہے. نورانیت میں، لطافت میں ایک سوراخ بھی ہو تو گھس جاتا ہے. لطافت، نورانیت، نوری مخلوق ہو تو اوپر سے چیرے، اور چیرنے کے بعد اب پھر پریشانی، اب آرام کر رہے ہیں. عجیب ہے، مسئلہ بھی عجیب ہے. آنکھیں سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے، آنکھیں سوتی ہے، دل بیدار رہتا ہے. تو جب آئے ہوں گے 600 بازو والے جبرائیل تو کچھ نہیں ہوا ہوگا، لیکن منشاء الوہیت دیکھیے اور عظمت رسالت دیکھیے، آقا کے قدم کی عظمت کو دیکھیے. آپ چہرے مصطفیٰ کی بات مت کیجیے گا. اللہ پاک نے کہا اے جبرائیل گھس تو گئے ہو، اب پھر پریشان ہے. اب گھس تو گیا ہوں، اب کروں تو کیسے کروں، ہلاتا ہوں پاؤں کو، پھر اچانک اٹھ گئے تو پھر تو کچھ ہوتا. تو اللہ پاک نے پھر آواز دیا. جملے میں غور کرو، قبل قدمہ، قبل قدمہ، قبل قدمہ. قبل مانے ہوتا ہے بوسہ دے دے ان کے قدم کو اپنے نورانی ہونٹ سے، اپنے نورانی ہونٹ سے حضور کے قدم کو بوسہ دے دے. اور جب وہ بیدار ہوں گے تو تیرے ہونٹ کو اپنے قدم میں دیکھیں گے تو ٹینشن نہیں، اٹینشن ہوگا. ٹینشن نہیں، کیوں؟ سید الملائکہ میرے قدم کو چوم رہا ہے. تو ادب و احترام کا جو ماحول قائم ہوگا آپ سوچ سکتے ہو، تو بے ادبی بھی نہیں ہوگی. چنانچہ نبی جب بیدار ہوئے تو کہتے ہیں کیا ہے؟ تو اس وقت اب سناتے وہی جملہ، ان اللہ یشتاق الی لقائک. حبیب آپ ٹینشن میں ہے نا، لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ ٹینشن میں ہے نا. اللہ پاک آپ کے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. جملے پہ غور کریں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. جملے پہ غور کریں. ارے ہم زبردستی نہیں گھسیڑ رہے ہیں مصطفیٰ کو، نوٹ کرنا، ہم زبردستی نہیں بول رہے ہیں کہ دیکھنے جا رہے ہیں نبی. رب خود چاہتا ہے کہ جمال کبریا مصطفیٰ دیکھ لے. رب خود چاہتا ہے جمال کبریا مصطفیٰ دیکھ لے، جلوہ کبریا مصطفیٰ دیکھ لے. تو اب اگر اعتراض کرنا ہے تو رب کی مشیت پر اعتراض کر، رب کی چاہت پر اعتراض کر. اور وہاں اعتراض کی سوچ بھی بے ایمانی بتاتی، وہاں کفر بتاتی. اس لیے پیارے رسول پاک کو جب کہا گیا تو اب کیا کیا ہوا ہے اس کے ڈیٹیل میں نہیں، میں آج کے حساب سے بس اتنا بتا دوں گا کہ حضرت عائشہ کی حدیث کے بارے میں بڑی گردش کر رہی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے ما فقد جسد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک کا جو جسم پاک میرے بستر سے کبھی اٹھا ہی نہیں، کبھی گم ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ حدیث پاک ترمذی میں بھی ہے اور یہ حدیث پاک بڑی اوتھینٹک ہے. ہاں تیرے لیے ہے اس لیے بڑی اوتھینٹک ہے. لیکن پیارے سنو، نبی پاک کی معراج کا جو مسئلہ ہے یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب حضرت عائشہ نبی پاک کی زوجیت میں آئی ہی نہیں. حضرت عائشہ نبی پاک کی زوجیت میں آئی ہی نہیں ہے. حضرت عائشہ جب زوجیت ہی میں نہیں آئی تو بستر عائشہ پر نبی کے ہونے کا مسئلہ کہاں سے؟ بستر نبوت پر عائشہ کے ہونے کا مسئلہ کہاں سے؟ ارے جب بیوی بنیں گی تب نہ بستر پہ مصطفیٰ جائیں گے، تب نہ بستر چلے گی. اور عائشہ کیا کہتے ہیں کہ میرے بستر سے مصطفیٰ کا جسم جدا نہ ہوا. اب اس حدیث کو لے کر کے بولتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے خواب کی حدیث ہے، معراج جو ہے خواب کی معراج ہے، کیونکہ جسم مصطفیٰ جب گیا ہی نہیں ہے تو یہ جسمانی نہیں، یہ روحانی ہے. تم روحانی کیا جانو؟ روحانیت کے تاجداروں سے پوچھو جو ارادت و بیعت کا تصور رکھتے ہیں، جو روحانیت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جو بیعت و رشد و ہدایت کا تصور رکھتے ہیں، جو پیری مریدی کا تصور رکھتے ہیں. تمہارے نزدیک تو صحابہ بھی غلط ہے، امام اعظم بھی غلط ہے، سارے ائمہ غلط ہے، سارے بزرگاں غلط ہے، نبی غلط ہے، سب غلط ہی غلط ہے. اس لیے پیارے روحانیت کا مسئلہ تیری زبان سے اچھا نہیں لگتا ہے. اگر کہنا بھی ہے تو بول مصطفیٰ کو جیسی بھی معراج ہوئی ہمارا ایمان ہے اس کے
روزانہ ہوتی، روحانی معراج تو روزانہ ہوتی تھی. یہ خصوصیت کا مسئلہ نہیں ہے، روحانی معراج نہیں، یہ انسانیت کی تکمیل کی معراج ہے، یہ بشریت کی تکمیل کی معراج ہے، رفعت مصطفیٰ کے کمال کا معراج ہے، عروج زندگی حبیب کا معراج ہے. اس لیے پیارے اس میں یہ ڈیوائنیشن کا پہلو مت لاؤ. ایک تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ حجرہ نبوت میں شادی کے اعتبار سے آئی ہی نہیں تھی، اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ آ گئی تھی لیکن آپ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی. شادی مکہ میں ہوئی ہے حضرت عائشہ کی، اور رخصتی مدینہ میں ہوئی ہے، اور معراج مکہ میں ہوا ہے. معراج مصطفیٰ کو مکہ میں. تو اب آپ آسانی سمجھ گئے. تو واٹس ایپ پر جو واٹ لگائے ہیں آپ لوگوں کی اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے ایک دم. یہ بالکل غلط بات ہے. اگر کوئی ایسا پہلو لائے تو آپ پہلی بات آج کی تاریخ میں، آج کی تاریخ سے سوچ لو کہ پیارے نبی کی عظمت کا تعلق تصدیق سے ہے، تحقیق سے نہیں. یہ ایبسینڈ کر دو آپ. نبی کی عظمت کا تعلق، رفعت کا تعلق تصدیق سے ہے، تحقیق سے نہیں. کیا تحقیق کرو گے یار؟ ورفعنا لک ذکرک، تحقیق کرو گے. ورفعنا لک ذکرک، تحقیق کرو گے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تحقیق کرو گے. الم نشرح لک صدرک. ہاں یہ بتا رہا تھا کہ بتاؤ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ اور جب مصطفیٰ یہ آیت پڑھتے ہوں گے تو کیا ترجمہ کرتے ہوں گے؟ نبی جو جن کے سینے کی بات ہو رہی ہے وہ خود جب یہ آیت پڑھتے ہوں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، خود جب یہ آیت پڑھتے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے دل پر کیا گزرتا ہو، کیا سوچتے ہوں گے؟ اے دل والوں ذرا سوچو، ارے ذرا محسوس کرو. مصطفیٰ کو رب کہہ رہا کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ تو جانتے ہیں ابھی سینہ کھولا تھا، اور جب نمامت کر رہے ہیں تو کھولے ہوئے سینے کو یاد بھی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کیا ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ، جو امت کا آپ بوجھ لیے ہوئے تھے، کیا ہم نے پیغام رضا اور پیغام مغفرت دے کر کے وہ بوجھ اتار نہیں دیا؟ خدا کی قسم آنسوئے مصطفیٰ کو سوچو. جب اللہ پاک نے رسول پاک سے کہا اے حبیب آپ امت کے غم کا بوجھ اپنے اس پر مت رکھیے، اس لیے کہ آپ بوجھ رکھتے ہیں، تکلیف مجھے ہوتی ہے، پریشانی مجھے ہوتی ہے. سورہ کہف اٹھاؤ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے حبیب کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے اگر یہ امت ایمان نہیں لائے گی، آپ کو مانے گی نہیں، آپ کو تصدیق نہیں کرے گی، تو پھر میرا کیا؟ رب کہہ رہا ہے حبیب آپ ایسا مت کیجئے. تو آپ ذرا سوچئے جب ایسا تصور میں آیت کریمہ جس پر نازل ہوئی ہو وہ ذات خود پڑھ رہی ہو تو دل مصطفیٰ کیسا تڑپا ہوگا کہ رب کہہ رہا ہے اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کیا کشادہ نہ کیا اور آپ کے امت کے بوجھ کو جو غم رہتا تھا اس کو اتار نہ دیا. اب مسکراہٹ مصطفیٰ دیکھو، مسکراہٹ مصطفیٰ دیکھو. اور اس کے بعد الذی القذ ظہرک، جس نے آپ کی پیٹھ کو ایک دم نیچے کر دیا تھا. یعنی اتنا سوچتے رہتے تھے، اتنا سوچتے رہتے کہ سوچتے سوچتے ایک دم اس طرح ہو گئے تھے میرے آقا، اس طرح ہو گئے تھے. اور اس طرح کو بھی رب نے تعریف میں پیش کیا ہے، یاد رکھیے گا. ہاں آپ لوگ ہم لوگ ذرا نیچے ہو جاتے ہیں تو یہ بڈھا ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. لیکن مصطفیٰ کی اس ادا کو بھی رب تعریف کر رہا ہے. کوئی ایسی ادا ہی نہیں ہے جس میں نقص ہو. اسی لیے امام اہل سنت نے پوری دنیا کو ایک طرف کرتے ہوئے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقص جہان ہے. سارے جہان والے گمان کرنے بیٹھ جائیں اور نقص نکالنے کی سوچے بھی تو وہ گمانے نقص جہان ہے. کیوں؟ یہی پھول خار سے دور ہے. تم دنیا کے گلاب کے بازو میں کانٹا دیکھو گے لیکن مصطفیٰ اس گلاب کا نام ہے کہ آنکھ بند کر کے بھی سونگو گے، کانٹے کا تصور بھی نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کبھی بھی مصطفیٰ میں نقص نہ نکالنا. میرے آقا وہ تلاوت کر رہے ہیں الذی انقض ظہرک، اور اس کے بعد ورفعنا لک ذکرک. آپ ہم تعریف کرتے ہیں تو ہم بھی سبحان اللہ بولتے ہیں، آپ بھی سبحان اللہ بولتے ہیں. لیکن جب نبی پڑھ رہے ہوں گے، جب نبی پڑھ رہے ہوں گے ورفعنا لک ذکرک، کیونکہ ہمارا راؤنڈ تو سیکنڈ ہے نا. پہلے تو نبی پڑھے، پہلے نبی تلاوت کیے. اب ترجمہ کرو اے حبیب
آپ کی خاطر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. تو جب نبی یہ تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ سوچئے تصور مصطفیٰ، ایک دم سوچئے تصور مصطفیٰ کو. ارے ایک نوشے کی سامنے آپ تعریف کر دیں، ارے آپ ہمارے فرینڈ تھے اس لیے میں آ گیا، تو آپ دیکھیں کتنا دل خوش ہوگا، کتنا دل خوش ہوتا. آپ میری خاطر ہے. رب کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو آپ کی خاطر ہم نے آپ کی عظمت کو بلند کیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. ارے سوچو تمہاری نبی کے حوالے سے رب کو رفعت کی دنیا میں ضرورت ہی نہیں ہے. تو بنا لے اپنے آپ کو نبی کا غلام، رب قبول کر لے گا. نہ تو سمجھ تو نے غلامی نہیں حاصل کیا، رب کو کوئی اثر نہیں پڑنے والا، رب کو کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. وہ مقام یاد کر جب ایک دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، کوئی بھی ایمان نہیں لایا، مصطفیٰ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے ڈائریکٹلی، آواز آتی ہے ڈائریکٹلی، حبیب کیوں تکلیف ہے، کیوں پریشانی ہے، کیوں کیوں کیوں؟ اللہ پاک کے حبیب کہتے ہیں مولا کوئی ایمان نہیں لایا. جواب ملتا ہے حبیب میں تجھے محمد الرسول اللہ کہوں، تجھے لا الہ الا اللہ کہوں.